یار طلبہ بات وہیں پہ کٹ گئی تھی۔ میرات العروس لکھا نذیر احمد کے بیشتر ناولوں میں ان کے کردار مسلمانوں کے اس متوسط طبقے کے متعلق سے تھے جو 1857 کے غدر کے ہنگام بری طرح نفسیاتی، اخلاقی، معاشی طور پر مجروح ہوئے تھے۔ انہی دنوں نذیر احمد نے بنات الانش اور ابن الوقت جیسے ناولوں سے اردو ادب میں ناول کی صنعت کو بھرپور رواج دیا۔ نذیر احمد کے بعد حالی کا مجالس النساء، رتن ناتھ سرشار کا فسانہ آزاد، سجاد حسین کا حاجی بغلول، محمد ہادی رسوا کا امرو جان اور پریم چند کی چوگان ہستی، میدان عمل گودان، عصمت چغتائی کا ضدی، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، ختیجہ مستور کا آنگن، کرشن چندر کا آتش چنار، مٹی کے صنم اردو زبان میں ادب میں ناول کے ارتقائی مدراج کے سنگ میل ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں یہاں پر کرشن چندر کا نوٹ ہے۔ تو ان کی پیدائش اصل میں راجستھان میں ہوئی، لیکن پوری زندگی جو ہے تو انہوں نے وہ پونچھ میں گزاری، اس لیے ان کا لہجہ اور ان کی جو منظر نگاری ہے وہ کشمیر سے ملتی جلتی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بمبئی میں جا کر جتنا ادب لکھا تو اس میں کردار جو تھے وہ کشمیر کے تھے، منظر نگاری کشمیر کی تھی، لہجہ کشمیر کا تھا، انداز کشمیر کا تھا، الفاظ کشمیر کے تھے، ذہن کشمیر کا تھا، لیکن وہ سب کشمیر کی تہذیب، ثقافت، زبان، ہر چیز کو انہوں نے اجاگر کیا بمبئی کے اس چکا چوند ماحول میں۔